اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویک میں ہم بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ کو پریکٹیکلی لانے کی کارپوریٹس میں۔ آج اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی، اس میں کچھ چند اور سٹیپس کی بات کر کے ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ کلوز کر دیں گے۔ پچھلی 2 نشستوں میں جو ہم نے ٹولز کی بات کی تھی جن سے ہم لانگ ٹرم میں امپاورمنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں، اس میں سے ایک ویمن ریپرزنٹیشن تھی کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے، دوسری یہ تھی کہ کارپوریٹ میں کچھ نہ کچھ ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہیے، چاہے 1 ہو 2 ہوں، بہت لمبی لسٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کو پھر باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے، ان کو چلانا چاہیے ان کو۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم کچھ اور ٹولز کی بات کر لیتے ہیں، 2 ٹولز کی پرٹیکولرلی۔ ایک یہ کہ سننا چاہیے، یہ جو ہیبٹ ہے لسننگ کی، دس از اے ویری امپورٹنٹ ہیبٹ ہر کسی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ہیبٹ، موسٹ امپورٹنٹ، لیٹ می سے دیٹ ایکچولی۔ وی نیڈ ٹو لسن، اور لسننگ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو لسننگ تو بڑی ایک کمپریہنسو سبجیکٹ ہے اور ایک کمپریہنسو ایکٹیویٹی ہے بیسکلی۔ اٹ از ناٹ جسٹ لسننگ فار ورڈز، اٹ از لسننگ فار ایموشنز، اٹ از لسننگ فار دی تھنگز وچ آر ناٹ بینگ سیڈ ایکچولی۔ تو جو کہا جا رہا ہے وہ تو سننا ہی ہے، جو نہیں بھی کہا جا رہا ہے اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے، اور جو بٹوین دی لائنز ہے اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے، اور تسلی سے سننے کی ضرورت ہے۔ اور لسننگ از ڈفرینٹ فرام ہیئرنگ، یہ سب لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ہیئرنگ میں تو ایک فزیکل، ایک میکینیکل ایکٹیویٹی ہے نا، کہ آپ میرے کان میں آواز پڑی، میں نے سن لی، اب وہ رجسٹر ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا کوئی پتہ نہیں، لیکن لسننگ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے کہ میرے کان میں آواز پڑی، وہ میرے دماغ میں رجسٹر ہوئی، میرے دماغ نے اس کو پروسیس کیا اور پھر مجھے بتایا کہ یہ کیا ہے، اور اگر اس پہ کسی ایکشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی سامنے آ گیا کہ جی اب یوں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کمپلیٹ ایک یعنی اینڈ ٹو اینڈ 360 ڈگریز کا پروسیس ہے لسننگ کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بات سن لی اور کہا جی میں نے سن لیا ہے۔ تو لسننگ از ون ٹول جس سے کہ دنیا میں بے شمار معاملات ہر جگہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ ورک لائف ہے، وہ پرسنل لائف ہے، وہ فیملی لائف ہے، وہ آپ کی جو بھی کہہ لیجئے اس کا۔ لسننگ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ لسننگ کا ہی کمال ہے جو آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے یہ بات ٹھیک بھی تھی یا نہیں تھی۔ ہمارے ہاں وی گیٹ کیریڈ اوے، وی ہیو اے ٹینڈنسی ٹو گیٹ کیریڈ اوے ود ایوری بڈی۔ وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ جائیں گے، وہ گفتگو کریں گے، ہم واہ 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 کر کے تو فارغ ہو جائیں گے، اس سے 10-20 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دیں گے، جو بھی ہے۔ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوں گے تقریر کرنے، ہم ان پہ واہ واہ کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ کبھی ہم نے یہ کویسچن نہیں کیا کہ یہ جو گفتگو فرمائی ہے انہوں نے، کسی نے بھی، کوئی سیاستدان ہے وہ رات دن بیکار گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد گھروں کو آ جاتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے کویسچن نہیں کیا پلٹ کے کہ میں یوں کر دوں گا، میں ہر گھر میں یوں پہنچا دوں گا، ہر شخص پاکستان میں امیر ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا یار؟ کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ کوئی وہ کہیں نہیں ہوگا، کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب جو منہ کھول کھول کے رات دن تقریریں فرما رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہماری لسننگ اچھی نہیں ہے، ہماری ہیئرنگ ٹھیک ہے، ہمارے کان ٹھیک ہیں، تو ہم یہ سن لیتے ہیں اور سن کے بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہی ہے، بس ٹھیک ہے، خیر۔ یعنی اگر ہم لسن کریں باقاعدہ پراپر ایکٹیویٹی کے طور پہ، تو ہمارا مائنڈ ہمیں بتائے گا کہ یہ جو اس نے فرمائی ہے ابھی تقریر، یہ بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یا اس میں کوئی سبسٹینس ہے، واقعی اس کا کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ہر جگہ ہے، یعنی ہمارا یہ کامن ایز اے پیپل ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو سننا اور سمجھنا ملا کے لسننگ بنتی ہے۔ تو وی نیڈ ٹو لسن۔ اور دوسری ہماری جو بیریئر ہے سننے میں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہہ کون رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پرانی بات ہے نا کہ یہ مت دیکھو، یہ میرے تو نہیں ہے، کسی نے جس نے بھی کہی یہ بات بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔
لیکن ہم اس اگلا پارٹ بالکل نہیں سوچتے، ہم اس پہ بالکل عمل نہیں کرنے پہ تیار. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، تو وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں، اور ہم ہیں اس کے پیچھے بس اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے. اور ہم اس کو، وہ پطرس بخاری نے لکھا تھا مزاح، ایک ان کا مضمون ہے کہ مزاح کیسے کریٹ کیا جائے، اس پہ ان کے چند تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ تھوڑا سا اس کو یعنی جو سچویشن ہے اس کو چینج کر دیں تو مزاح کریٹ ہو جاتا ہے. اس کی اگزامپل انہوں نے یہ دی کہ غالب کا شعر ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں. وہ صحرا ایک لکھا انہوں نے، تو آخری شعر انہوں نے یہ لکھا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس صحرے سے بڑھ کر کوئی کہہ دے صحرا. کہ یعنی ہم بالکل ایز این انڈیپینڈنٹ امپارشل پارٹی، ہم چونکہ ذوق رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں تو ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس صحرے سے اچھا صحرا نہیں لکھا جا سکتا. پطرس کہتے ہیں کہ اس کو آپ الٹ کر دیے کہ ہم طرفدار ہیں غالب کے، سخن فہم نہیں. تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ سخن فہمی کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ شاعری کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے. ہم تو غالب کے طرفدار ہیں، غالب جو کہہ دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ سچویشن کا مزاح میں کریٹ ہو جائے گی. لیکن ریئل لائف میں یہ مزاح نہیں رہا. ریئل لائف میں یہ انتہائی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں. وہ سامنے سے یعنی وہ پرلے درجے کا احمق نظر آتا ہے سب کو، ہمیں بھی نظر آتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے طے کر لیا کہ ہم طرفدار ہیں اس شخص کے، بس ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ، وہ جو کر دے ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ. یہ لسننگ نہیں، یہ ہمارا دوسرا لسننگ میں بیریئر ہے ہمارا، کہ ہم بہت اپنے آپ کو ہم نے اورینٹیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے سلیکٹیو کیا ہوا ہے کہ اس کی بات سنیں گے اس کی نہیں سنیں گے. ان اے لارج کارپوریٹ ایک پروسیس شروع ہوا کہ ہم ٹاؤن ہالز کیا کریں گے. ٹاؤن ہالز ایک کانسیپٹ ہے جہاں پہ پوری گیدرنگ یعنی ہر رینک کا شخص اس میں آتا ہے اور ایک آپ گھنٹے 2 گھنٹے کی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کرتے ہیں. اور اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ دی موسٹ سینئر مینجمنٹ از دیئر اینڈ دی جونیئر موسٹ، اور جو بالکل جو آپ کا یعنی جو بھی کم سے کم درجے کا آپ کا سو کالڈ امپلائی ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. اینڈ دے ہیو اے فورم ٹو انٹریکٹ. اور یہ آزادی ہے یا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو اپنا کوئی بات کرنا چاہتا ہے، رائے دینا چاہتا ہے، کامنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی گریونس شیئر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے. لیکن پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا کہ یہ اجازت نہیں تھی لوگوں کو. یعنی جو ان کے ڈائریکٹ، جو ان کے امیڈیٹ رپورٹنگ آفیسرز، مینیجرز کی جو چین آف کمانڈ تھی، جو غلامی کی چین تھی، انہوں نے یہ پہلے سے طے کیا ہوتا تھا کہ یہ بولے گا، یہ نہیں بولے گا، اور یہ بات کہی جائے گی اور یہ نہیں کہی جائے گی، خبردار جو تم نے یہ بات کی. تو پھر ٹاؤن ہال کا پرپس تو فوت ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں رہتا. اور لسننگ چونکہ میں نے کہا نا کہ کون کہہ رہا ہے، یعنی کوئی بڑا آدمی کہہ رہا ہے، ہمیں ہمارا افسر ہم سے کہہ رہا ہے تو ہم بڑی کوشش کریں گے، ایکٹنگ کم از کم ضرور کریں گے، ہم بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. بعض اوقات وہ بھی نہیں ہم سنتے. لیکن اگر کوئی ہمارا جونیئر کہہ رہا ہے تو ہماری فوراً توجہ کم ہو جاتی ہے کہ اچھا یار یہ بولتے ہی رہتا خیر ہے. تو دوسرا معاملہ بیریئر جو ہے، یعنی پہلے ہمیں لسننگ کرنی چاہیے نمبر 1، یعنی اس کو ایز این ایکٹیویٹی سمجھنا چاہیے اور کمپلیٹ لسننگ کا پروسیس ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. 2 وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ ایکچولی کہ کون کہہ رہا ہے. وی نیڈ ٹو فوکس ان کے کیا کہا جا رہا ہے، اور اگر اس کا میرٹ ہے اس بات کا تو پھر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے فورمز کریٹ کرنے چاہیے کہ جہاں پہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. کچھ کارپوریٹس میں وہ ایک ڈبہ رکھ دیتے ہیں کہ جس میں آپ چاہیں تو اپنا، آپ بولنا نہیں چاہتے اب لکھ کے ڈال دیجئے اس کے اندر. کچھ اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ انونیمس لکھ کے ڈال دیجئے، اپنا نام بھی مت لکھیے، پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے کہ جی یہ فلاں مسئلہ چل رہا ہے. اور وہ اس کو دیکھ لیں گے، پھر جو لوگ دیکھیں گے اس کو وہ دیکھ لیں گے، اگر واقعی وہ ہے تو پھر کریکٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے پھر اس کو. تو یہ ایک تیسرا معاملہ ہے کہ ایسے فورمز کریٹ کیجئے، وہ چاہے اوپن ہیں، چاہے وہ ریلیٹیولی آپ اس کو یعنی چھپا کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کی آئیڈینٹی بے شک ریویل نہ ہو، تو وہ رکھیے، وہ کریٹ کیجئے تاکہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور نمبر 4 جو میٹنگز کا ایک کامن المیہ ہے. میٹنگز بہت ہوتی ہیں کارپوریٹس میں، آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ کارپوریٹس میں، ایون گورنمنٹ میں بھی میٹنگز اور میٹنگز. آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیے، ہر چھوٹا بڑا افسر میٹنگ میں مصروف ہے، اور وہ میٹنگیں چل رہی ہیں، رات دن چلتی ہیں. رات کو تو نہیں چلتی ہیں اکثر، لیکن سارا دن میٹنگز چلا کرتی ہیں. اینڈ ایوری بڈی فیلز ویری امپورٹنٹ. ہاں میں میٹنگ میں ہوں،
ہاں میں میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، میں ابھی فارغ نہیں ہوں، میں 2 گھنٹے میں فارغ ہوں گا. یہ بڑا ایک جناب ایوری بڈی از فیلنگ ویری ویری امپورٹنٹ اباؤٹ اٹ. ان ساری میٹنگس میں صحیح آئیڈیا شیئرنگ نہیں ہو پاتی، اور اس لیے نہیں ہو پاتی کہ وہ صاحب جو کہ میٹنگ کے ہیڈ پہ بیٹھے ہیں اور جو لوگوں کو یعنی جو ایک طرح سے میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں، وہ چونکہ پاور ایڈکشن کا شدید شکار ہیں اور وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے نہیں سنتے اور وہ بولتے ہیں. یعنی وہ جب وہ خود بولتے ہیں تو ان کی یہ توقع ہے کہ ہر شخص نہایت تسلی سے اور توجہ سے اور بالکل یکسوئی کے ساتھ ان کی گفتگو سنے گا اور پھر اس پہ بالکل عمل بھی کرے گا. لیکن جب لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو یا اس کو درمیان میں کاٹ دیں گے، یا اس کو ریڈیکیول کر دیں گے، یا اسے برش سائڈ کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، نہیں بات ٹھیک ہے، خیر دیکھیں گے بعد میں اس کو. تو یہ ہمارا ایک ایڈیشنل یہ ایشو ہے ہمارا کہ جو پاور ایڈکشن ہے وہ ہمارے یہ چوتھا بیریئر ہے بیسکلی، کہ پاور ایڈکشن ہمارے سننے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اس کا کچھ بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم امپاور لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو بھی امپاور کرنا چاہتے ہیں جینوائنلی، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم لسننگ کو شروع کریں، لسننگ کے پروسیس کو سمجھیں، اس کو ایڈاپٹ کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم لسننگ کے لیے فورمز بنائیں، وہ چاہے فزیکل ہیں، ورچوئل ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن بنائیں. اور ہم خاص طور پہ میٹنگز میں ہر شخص کو ایک ایمپل اپرچونٹی، ایک پراپر اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنا ویو ایکسپریس کر سکے، اور یہ اپرچونٹی دیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکے. اسی لیے بہت سارے کارپوریٹس میں بھی ساری عمر سے یہی دیکھ رہا ہوں، کبھی چینج نہیں آتی. اس لیے کہ لوگ کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں کوئی بات کہنے کی، جب ان کو نظر آتا ہے کہ بات سنی نہیں جائے گی تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا وہ جو بات کرتے ہیں بیسیکلی اس کی تائید میں کرتے ہیں. جی سر، جیسے آپ نے کہا نا، بالکل میرا بھی یہی خیال ہے جی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میرا بھی یہ تجربہ ہے، میں نے فلاں جگہ یوں کیا تھا جی، بالکل یہی رزلٹ آیا تھا جی. وہ پھر اس کے حواری اور مصاحب ہو کے اسی بات کو آگے چلائے جاتے ہیں ٹل دی ٹائم کہ کارپوریٹ کہیں ڈوب جائے جا کے، جو کہ ڈوبتا تو نہیں اکثر، لیکن بہرحال اس کے معاملات اچھے نہیں ہو پاتے. تو وہ ڈوبتا نہیں، اس کی الگ وجہ ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ تو بہت سے کارپوریٹ کب کے ڈوب چکے ہوں. یہ معاملہ ہے. سو لسننگ کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ ایک ٹول ہے جو میں سامنے رکھ رہا ہوں. اور آخری ٹول جو میں سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو ڈسیشن میکنگ کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی نہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو صاحب دنیا کی عقل تمام رکھتے ہیں اور وہی سب فیصلے کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں اور وہی بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی شخص آج تک ایجاد نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے، جو یہ کلیم کر سکے اور اس کو ثابت بھی کر سکے کہ یہ سچ ہے. تو یہ ہمیشہ بہت سارے لیولز مل کے جو ڈیسیشن کرتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے اور وہی لانگ ٹرم ہوتا ہے اور وہی کنٹینیوس ایکٹیویٹی کے طور پہ ایسے فیصلے ہی آئندہ بھی ہوتے رہیں گے پھر. لیکن اگر ایک ہی شخص پہ یہ برڈن ہے تو پھر اس کے چند فیصلے اچھے ہو جائیں گے، چند فیصلے برے ہو جائیں گے اور بات کہیں پہنچے گی نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگوں کی کیپیبلٹیز ہے آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے نا. یعنی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا بہت سال پہلے اخبار میں، اس کا تھیسس یہ تھا کہ ہر سال یہ ہمارے سول سپیریئر سروس والے فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے تھرو یہ پاکستان کی کریم کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ٹاپ آف دی ٹاپ اسٹوڈنٹس کو یہ لیتے ہیں اور ان کا پھر ظاہر ہے ان کا ریٹن ہے، انٹرویو ہے، جو بھی ان کا پروسیس ہے FPSC کا، اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور وہ بیوروکریٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یعنی ٹاپ آف دی ٹاپ، کریم آف دی کریم، موسٹ انٹیلیجنٹ، موسٹ پیپل ود گریٹ انٹلیکٹ اینڈ ایوری تھنگ وہ لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے ساری عمر یعنی جتنے سال بھی وہ کام کریں گے 30-35 ایئرز ان کو سپریس کرتے رہتے ہیں کہ آپ خبردار جو آپ نے اپنی کیپیبلٹی کا استعمال فرمانے کی کوشش کی. دے وانٹ دیم ٹو ڈو دی روٹین، ٹو پش دا کارٹ، جیسے وہ چل رہا ہے بس، اور پش دی فائل، پش وٹ ایور نیا کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. کوئی ایسا کام جس سے بوٹ ہلنے کا امکان ہو، کوئی ایسی خبردار جو کوئی ایسی حرکت کی جس سے کوئی انوویشن آ سکے اس کے اندر.
یہ ہے جو ساری عمر جاری رہتا ہے۔ تو یہ کام جہاں جہاں ممکن ہے اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش شروع ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک تو وہ نہیں ہوگا اتنی جلدی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، کوشش شروع ہو جائے پھر اللہ کرے گا بہتر ہو جائیں گی چیزیں۔ ڈیسینٹرلائز، یہ آخری میرا پوائنٹ ہے آج کا، کہ ڈیسینٹرلائز کرنا چاہیے، اور ڈسیشن میکنگ کو چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن عام لوگ کر لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، نقصان بھی نہیں پہنچے گا کوئی، اس سے کوئی ایک آدھ ڈیسیشن غلط بھی ہو جائے گا تو اتنا اس کا چھوٹا سا انفلوئنس ہوگا، اس سے کچھ نہیں بگڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے نا، کمپیئر ٹو دس کہ ایک بڑا آدمی بڑا فیصلہ کرے اور بڑا نقصان پہنچائے، اور پہنچا رہے ہیں، لوگ پہنچا چکے ہیں، بہت سارے اوکیزنس پہ پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس کو روکنے کا حل یہی ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کو ڈیسینٹرلائز کر دیں، چھوٹے چھوٹے ڈیسیشن چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہوتے چلے جائیں، پھر اس سے امپورٹنٹ، اس سے اوپر، اس سے امپورٹنٹ، اس سے امپورٹنٹ، ٹل دی ٹائم دیٹ دی ٹاپ کمز، اور وہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشنز ان کے پاس ہوں پھر، اور وہ بھی کسی طرح سے کسی کامن اس کو فورم پہ لے کے اور کسی ڈسکشن کے بعد ان کو طے کر لیں۔ سو امپاورمنٹ کی گفتگو آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ یہ جو قسطوں کی گفتگو ہوتی ہے، آئی نو اس کا ٹریل رکھنا ذرا مشکل ہے، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن کو ایک نشست میں ختم کرنے کی کوشش کرنا ان ٹاپکس کے ساتھ زیادتی، یہ بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نشست کی گفتگو مکمل ہو، وہ نہ بکھرے، یعنی وہ اگلی نشست پہ نہ جائے، تو جو بھی اس کا سب ٹاپک ہے وہ اس نشست میں مکمل ہو جائے۔ تو یہ ہم نے کر لیا ہے، ہم نے امپاورمنٹ کی بیک گراؤنڈ کی بات کی، ہم نے یہ بات کی اس سارے ٹاپک پہ کہ یہ 6 نشستوں میں کہ امپاورمنٹ کیوں نہیں ہے، ہماری سوشل سچویشن کیا ہے، ہماری کارپوریٹ سچویشن کیا ہے، اور ہم کیوں ایسے ہیں جیسے کہ ہم ہیں۔ یہ ہم نے پہلی 3 نشستوں میں گفتگو کی۔ دوسری 3 نشستوں میں ہم نے یہ بات کی کہ امپاورمنٹ تو چاہیے، اس کو لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے 4 ٹولز کی بات کی ہے۔ ہم نے پہلا کہا تھا کہ ویمن امپاورمنٹ، ویمن کی انکلوژن ہونی چاہیے، یعنی خواتین کی ریپرزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے کارپوریٹ میں۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جو پہلی چیز ہم نے یہ کہی کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ پاور ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ٹولز ہونے چاہیے، جن میں سے ایک بہت بڑا ٹول یہ ہے کہ آپ سرٹن ویلیوز کو کارپوریٹ میں لے آئیے، بے شک ایک کو ہی لے آئیے ایسا جس سے ورک لائف پہ فرق پڑتا ہے، اور اس کو پھر باقاعدہ اس کو ایکسرسائز خود بھی کیجیے، لوگوں سے بھی کروائیے، اور اس کے اپنے کارپوریٹ کے مزاج میں اس کو اسیمولیٹ کرنے کی اور شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سو نمبر 2 از ویلیوز۔ نمبر 3 میں نے آپ سے عرض کیا کہ لسننگ، ایکٹیولی جو پراپر لسننگ ہے ایز اے کمپریہنسو پروسیس، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے پہ اپلائی کرنا اور اس کو اپنے آس پاس اپلائی کرنا، یہ اس کے لیے فورمز کریٹ کرنا، لوگوں کو انکریج کرنا کہ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی سنیں، اور وہ اگر آپ سنیں گے تو باقی لوگ بھی انکریج ہوں گے ایک دوسرے کی سننے کے لیے۔ سو لسننگ از 3rd۔ اور چوتھا میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی ڈیسیشن میکنگ ہے اس کو ڈیسینٹرلائز کیجیے، اور چھوٹے ڈیسیشن کو چھوٹے لیول پہ ہونے دیجیے، اور اسی طرح سے درجہ بدرجہ ڈیسیشنز جیسے جیسے ہیں ان کو وہیں کہیں ختم کر دیجیے ان کو، اور جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیشنز ہیں ان کو ٹاپ پہ آنے دیجیے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم کر لیں تو میں بالکل نہایت یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کارپوریٹ لائف بہتر ہو جائے گی۔ کارپوریٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سینئر ہیں، وہ جونیئر ہیں، سب کے حق میں اچھا ہوگا، سب لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کی زندگی شروع سے بہتر ہو جائے گی، جو آلریڈی ہیں ان کی ویسے بہتر ہو جائے گی، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کا کارپوریٹ ان دی ٹرو سینس ایک بہت ایسی اچھی جگہ بن جائے گا جہاں پہ کام کرنا آپ کو اچھا لگے گا، جہاں روز صبح آنا آپ کو اچھا لگے گا، جہاں سے روز جانا آپ کو اچھا لگے گا کہ یو ول گو ود اے گڈ فیلنگ کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے دن بھر میں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔